بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله الكرام وأصحابه العظام وابنه الكريم وبارك وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون. لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون. یہ اس لیے کہ انہوں نے دنیا کی زندگی آخرت سے پیاری جانی، اور اس لیے کہ اللہ ایسے کافروں کو راہ نہیں دیتا. یہ ہے وہ جن کے دل اور کان اور آنکھوں پر اللہ نے مہر کر دی ہے اور وہی غفلت میں پڑے ہیں. آپ ہی ہوا کے آخرت میں وہی خراب ہے. آپ ہی ہوا کہ آخرت میں وہی خراب ہے. اس سے پہلی والی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا ہے کہ جو شخص دل اور زبان، ظاہر اور باطن سے کلمہ کفر کا صدور کرے گا، کلمہ کفر بکے گا اور دل سے اس پر یقین رکھے گا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کا غضب اس کے اوپر نازل ہوگا. اللہ کے غضب سے مراد کیا ہے؟ جہنم کا عذاب، اور اس کے لیے دردناک عذاب ہے. ان کفار و مشرکین کے لیے ایسی وعید کیوں ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے یہ اس لیے کافروں کے ساتھ ایسا معاملہ کیا جائے گا کہ انہوں نے دنیا کی زندگی آخرت سے پیاری جانی. ان کے سامنے آخرت تھی اور دنیا تھی، تو دنیا میں انہوں نے یہ سوچا کہ ہم اسلام قبول کریں گے تو ہماری حکومت چلی جائے گی، ہماری سلطنت چلی جائے گی، ہمارا اقتدار چلا جائے گا، ہمارا جاہ و منصب چلا جائے گا، مقام و مرتبہ چلا جائے گا. طرح طرح کے خیالات ان کے اندر آئے، اور اس دنیا کے لالچ نے ان کو دین اسلام قبول کرنے سے روکا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے انہوں نے آخرت پر دنیا کی زندگی کو ترجیح دی ہے. حالانکہ دنیا کی زندگی کی کیا حیثیت ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک؟ یہ مچھر کے پر کے برابر بھی اللہ تعالیٰ کے نزدیک دنیا کی حیثیت نہیں ہے. دنیا کی حیثیت نہیں ہے. ایک حدیث پاک میں ہے اگر مچھر کے پر کے برابر بھی اللہ تعالیٰ کے نزدیک دنیا کی حیثیت ہوتی تو اللہ تعالیٰ ساری دنیا صرف اور صرف مسلمانوں کو عطا فرما دیتا. لیکن اس کی حیثیت اللہ تعالیٰ کے نزدیک کچھ نہیں ہے. یہ کفار و مشرکین یا وہ لوگ جو اپنے دنیاوی کاموں میں مشغول ہیں، مگن ہیں، اللہ اور اس کے احکامات کو بھلا بیٹھے ہیں. کوئی فرق نہیں ہے حلال اور حرام میں، بس ان کو اپنی دنیا نظر آ رہی ہے. ان کو ایسا لگ رہا ہے کہ ہم ہمیشہ یہاں پہ رہیں گے، اور ان کو اپنے موت کا ذرہ بھی خیال نہیں آتا. بس یہ ہے کہ دنیا میں زندگی جینا ہے، چاہے جیسے جیے، حرام کام کر کے جیے یا جائز کام کر کے جیے، بس ہمیں دنیا میں زندگی جینا ہے. یہی لوگ جب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جمع ہوں گے تو کیا ہوگا حال؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ مجرموں کو، کفار و مشرکین کو قیامت کے دن جمع فرمائے گا، یتخافتون بینہم ان لبثتم الا عشرا، آپس میں چپکے کہیں گے ہم نے تو دنیا میں کیسی عیش کی ہے، کتنا مال و دولت ہمارے پاس تھا، کتنی زندگی ہمارے پاس تھی، لیکن یہ آخرت کی مصیبتیں، صعوبتیں دیکھ کر ایسا لگ رہا ہے کہ ہم دنیا میں تو صرف 10 ہی دن رہے ہیں. 100 سال کی زندگی، 200 سال کی زندگی
دنیا کی ان کو صرف 10 دن کی نظر آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے نحن اعلم بما یقولون اذ یقول امثلهم طریقۃ ان لبثتم الا یوما۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب یہ گفتگو کر رہے ہوں گے تو ایک شخص ان میں سے علم والا کہے گا ارے کیا تم کہہ رہے ہو کہ 10 دن رکے ہیں؟ ایسا لگ رہا ہے کہ دنیا میں 10 دن کیا بلکہ ہم ایک ہی دن رکے تھے، ایک ہی دن رکے تھے ہم دنیا میں۔ حضرت شیخ سعدی شیرازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں آدمی جیتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ اس کو مرنا ہی نہیں ہے، اس کو موت کی کوئی فکر ہی نہیں ہے۔ دنیا میں جب آدمی جیتا ہے ایسا لگتا ہے کہ اس کو مرنا ہی نہیں ہے، اور جب مر جاتا ہے ایسا لگتا ہے کہ جیا ہی نہیں ہے۔ یہ دنیاوی زندگی میں ہم اور آپ مگن ہیں، آخرت کو بھلا بیٹھے ہیں۔ بہت سارے لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے قل متاع الدنیا قلیل، دنیا کا سامان بہت تھوڑا ہے، بہت کم ہے، بہت کم ہے، لیکن آخرت ابقا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے آخرت یہ بہتر ہے اور باقی رہنے والی چیز ہے۔ اصل زندگی یہ نہیں ہے، اصل زندگی مرنے کے بعد کی ہے۔ یہاں پہ آئے مرنا ہے، موت ہے، ختم ہونا ہے، لیکن جب مرنے کے بعد جو زندگی شروع ہوگی اس کو موت نہیں ہے، اس کو موت نہیں ہے۔ خدا نہ خواستہ کافر اگر کوئی مرتا ہے ہمیشہ ہمیں جہنم میں ہے، مسلمان مرتا ہے نیک کام کر کے مرتا ہے ہمیشہ ہمیں جنت ہے، وہاں موت نہیں ہے۔ یہاں پہ تو اگر ہم اسلام میں ہیں اور مشقتیں برداشت کر رہے ہیں، تھوڑی بہت مال و دولت کی کمی ہے، تنگ دستی ہے، پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، موت آئے گی ساری مصیبتوں سے چھٹکارا۔ ایمان پہ اگر مرے نیک اعمال کرتے چلے گئے ساری مصیبتوں سے چھٹکارا ہے۔ الدنیا سجن المومن و جنت الکافر، اللہ کے رسول نے فرمایا دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، کافر کے لیے جنت ہے۔ اگر ایمان پر اعمال صالحہ پر خاتمہ ہوا، مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ قبر سے ہی جنت کا آرام شروع ہو جاتا ہے۔ سوال و جواب ہوتے ہیں مسلمان سے، سوال جواب جب ہوتے ہیں اس کے بعد جب جواب دیتا ہے مسلمان بندہ تو حکم ہوتا ہے میرے اس بندے کے لیے جنت کا بستر بچھا دو، جنت کا بچھونا بچھا دو، جنتی لباس اس کو پہناؤ، جنت کی کھڑکی اس کے لیے کھول دو۔ جنت کا آرام قبر میں ہی نصیب ہو جاتا ہے، لیکن شرط کیا ہے؟ ایمان کے ساتھ اچھے اعمال کرتے رہنا، حرام کاری سے بچنا، دنیا میں مشغول نہیں ہونا، اور خدا نہ خواستہ اس کے برخلاف ہوا جہنم کا بچھونا بچھا دیا جاتا ہے، جہنم کا لباس پہنا دیا جاتا ہے، جہنم کی کھڑکی جو ہے وہ کھول دی جاتی ہے۔ سانپوں کا عذاب، کیڑے مکوڑوں کا عذاب، حشرات الارض کا عذاب، کوڑوں کا عذاب، فرشتے مقرر کیے جاتے ہیں سزا دینے تک کے لیے، قیامت تک یہ جو ہے عذاب ہوتا رہتا ہے۔ پھر قیامت کے دن تو جہنم میں جانا ہی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دنیا کی حقیقت سمجھ لو، یہ بہت تھوڑی ہے، اپنی آخرت کی فکر کرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ اس لیے کہ انہوں نے دنیا کی زندگی آخرت سے پیاری جانی، اور اس لیے کہ اللہ ایسے کافروں کو ہدایت نہیں دیتا۔ یہ وہ ہے جن کے دلوں پر، کانوں پر اور آنکھوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہر لگا دی ہے، دیکھتے ہیں لوگوں کا، اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں عبرت ناک انجام۔ ایک آدمی عیش و عشرت میں جی رہا تھا، لیکن دیکھتے ہیں کہ اچانک مر گیا۔ عبرت حاصل کرنا چاہیے، اتنی عیش کی زندگی، آرام کی زندگی تھی، اتنا پیسہ اس کے پاس تھا، سب کچھ تھا، ہر طرح کے اسباب تھے، چلا گیا، کیا رہا؟ کچھ بھی نہیں لے کے گیا، ساتھ میں کچھ بھی نہیں لے کے گیا۔ کہتے ہیں کہ کفن میں جیب نہیں ہے، قبر میں الماری نہیں ہے، کروڑوں روپیے تھے، سارے کے سارے چھوڑ کے چلا گیا قبر میں۔ ہم دیکھتے ہیں اپنی آنکھوں سے، روزانہ جنازے دیکھتے ہیں، میتیں دیکھتے ہیں، دعائیں ہوتی بھی دیکھتے ہیں، عبرت حاصل نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور ان کے سماعت پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہر کر دی۔ بیانات سنتے ہیں، لوگوں کے بارے میں سنتے ہیں، عبرت ناک انجام سنتے ہیں، لیکن کیا ہے؟ انسنا کر دیتے ہیں، اور دلوں پر جو ہے ان باتوں کا اثر ہمارے نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ لوگ غافل ہے، دنیا میں یہ مشغول ہو گئے
آخرت سے یہ لوگ کیا ہو گئے؟ غافل ہو گئے۔ سنو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر یہی وتیرہ رہا آپ ہی، لا جرم، بے شک، انہم فی الآخرۃ ہم الاخسرون، آخرت میں یہی لوگ خراب ہوں گے، خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوں گے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ دنیا کی حقیقت کو سمجھے اور اپنے آخرت کی تیاری کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔